السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل محمد نبینا۔ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وار گفتگو آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آج ہمارا موضوع ہے غزوہ حنین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ غزوہ حنین میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا، مگر یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آ سکی، اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ اٹھے۔ یہ ہیں چند جھلکیاں اس جنگ کی جو حنین کے مقام پر لڑی گئی تھی۔ اس غزوے میں 12,000 کے لگ بھگ مسلمان شامل تھے، جبکہ دشمن کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ اس بنا پر بعض مسلمانوں نے جوش میں آ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج تو ہم بہر صورت فاتح و غالب رہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی ہم تھوڑے ہوا کرتے تھے تب بھی دشمن ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، اور آج تو ہم ہیں ہی بھاری تعداد میں۔ گویا انہوں نے کامیابی کا سبب اپنی تعداد کو سمجھا اور وقتی طور پر اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے، من نصر الا من عند اللہ، کامیابی کا دارومدار صرف اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے لشکر کی امداد فرما دے تو فتح اس کے قدم چومے، اور بڑے سے بڑے لشکر کی اعانت سے ہاتھ اٹھا لے تو اس کو شکست اور ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اہل ایمان کو آج تک جو کامیابیاں ہوئی تھی وہ محض اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد سے ہوئی تھی، نہ کہ تعداد کی کثرت یا اسلحہ کی فراوانی سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا اپنی کثرت پر گھمنڈ کرنا پسند نہ آیا، اور اس صمد و بے نیاز رب نے وقتی طور پر ان کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اہل اسلام کا عظیم الشان لشکر تتر بتر ہو گیا، اور جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑا ہوا، ثم ولیتم مدبرین۔ تاہم چونکہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکمل شکست اور تباہی سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ گھمنڈ اور غرور پر سزا دینا چاہتا تھا، اس لیے تھوڑی دیر بعد نصرت الہی شامل حال ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی پانسا پلٹ گیا۔ غالب مغلوب ہو گئے، اور جو مفتوح تھے وہ فاتح بن گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ آئیے اس غزوے کی تفصیلات آپ کو سناتا ہوں۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ سے چند میل کے فاصلے پر آباد حوازن اور ثقیف نامی قبیلوں نے کہا کہ محمد اب تک ایسے لوگوں سے لڑتا رہا ہے جو حرب و ضرب کے فن سے نہ آشنا تھے، اس لیے اب تک اس کو فتح ہوتی چلی آ رہی ہے، مگر ہم اس کو دکھا دیں گے کہ لڑنا کس کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا غرور بلا وجہ نہیں تھا، یہ قبائل واقعتاً عرب کے مانے ہوئے تیر انداز تھے، اور ان کا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا، چنانچہ انہوں نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ مالک ابن عوف اس مہم کا قائد تھا۔ اس کی عمر صرف 30 سال تھی اور بہت ہی جوشیلا جوان تھا۔ اس نے طے کیا کہ عورتوں، بچوں اور مویشیوں کو بھی میدان جنگ میں لے جائیں، تاکہ لڑنے والوں کے ذہن میں رہے کہ شکست کی صورت میں ہماری خواتین اور مویشی بھی دشمن کے ہاتھ لگ جائیں گے، اور اس طرح ہر آدمی مرتے مر جائے گا، مگر پیچھے ہٹنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ جب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حوازن اپنے قبیلے کے ایک ضعیف العمر پرانے جنگ آزما درید کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ تم اس مہم میں ہماری قیادت کرو۔ میں بھلا یہ کام کیسے کر سکتا ہوں
درید نے کہا، جبکہ میں تقریباً اندھا ہو چکا ہوں اور گھوڑے کی پیٹھ پر صحیح طرح سے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، البتہ مشورہ دینے کے لیے تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ میرے مشورے کو رد نہ کیا جائے۔ ہمیں یہ شرط منظور ہے، مالک نے کہا، ہم تمہارے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ درید نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یہ لڑائی عام لڑائیوں جیسی نہیں ہوگی، کیونکہ مقابلہ ایک ایسے عظیم فاتح سے ہے جس نے تقریباً پورے عرب کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے اور اس کی ہیبت عجم تک جا پہنچی ہے۔ شام کے لوگ بھی اس سے خوفزدہ ہیں اور اس کی قوت و اقتدار کا یہ عالم ہے کہ اس نے صدیوں سے عرب میں آباد یہودیوں کے انتہائی طاقتور قبیلوں کا زور توڑ دیا ہے اور ان میں سے بعض کو تہے تیغ کر دیا ہے، بعض کو ذلیل و رسوا کر کے جلا وطن کر دیا ہے۔ اس لیے لڑنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کہ تم اس کا مقابلہ کر بھی سکو گے یا نہیں۔ ہم نے سب کچھ سوچ لیا ہے، مالک نے کہا، اور تم دیکھنا ہم ایسی لڑائی لڑیں گے کہ تمہارا دل خوش کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جاتی دفعہ مجھے ساتھ لے چلنا، درید نے کہا۔ میدان جنگ میں پہنچ کر درید نے پوچھا، یہ عورتوں، بچوں اور جانوروں کی ملی جلی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ہماری ہی عورتیں اور مویشی ہیں، مالک نے بتایا۔ ہم ان کو اس لیے ساتھ لائے ہیں تاکہ ہر لڑنے والا جان لے کہ اس کی جان و مال اور عزت و آبرو سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ یہ تو بہت غلط کام کیا ہے تم لوگوں نے، درید نے کہا، کیونکہ جب شکست ہوتی ہے تو بھاگنے والوں کو کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اس لیے میری سنو تو عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقامات پر بھیج دو۔ اگر تمہیں فتح ہو گئی تو خواتین خود ہی تم سے آ ملیں گی، اگر شکست ہو گئی تو کم از کم تمہارے اہل و عیال تو دشمن کی دست برد سے محفوظ رہیں گے۔ اگرچہ مالک نے درید کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم تمہارا ہر مشورہ مانیں گے، مگر اس کا یہ مشورہ مالک کو پسند نہ آیا۔ جوشیلا تو وہ تھا ہی، کہنے لگا، واللہ میں جو فیصلہ کر چکا ہوں اس پر بہر صورت عمل کروں گا۔ تم تو سٹھیا گئے ہو، تمہارا دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا۔ درید کو اس توہین پر غصہ تو بڑا سخت آیا اور بولا، اے حوازن کے لوگوں، یہ شخص غلط کام کر رہا ہے اور تمہاری عورتوں کو بے آبرو کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی بات مت مانو۔ یہ سن کر کچھ لوگ واپسی کے لیے پر تولنے لگے تو مالک نے اپنی تلوار نکال لی اور کہا، اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو میں ابھی خودکشی کر لوں گا۔ چند افراد نے درید کی ہمنوائی کی، مگر اکثریت نے مالک کا ساتھ دیا اور درید کا معقول مشورہ مسترد کر دیا۔ ادھر جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان قبائل کی تیاریوں سے بے خبر نہیں تھے اور اپنے لشکر کے لیے مزید اسلحہ مہیا کرنے کی تدبیر فرما رہے تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ صفوان کے پاس اسلحہ کا کافی ذخیرہ موجود ہے، چنانچہ آپ نے صفوان سے کہا، ہمیں زریں اور اسلحہ چاہیے، تم سے جس قدر ہو سکے مہیا کر دو۔ صفوان نے پوچھا، اغصباً یا محمد، اے محمد، کیا مجھ سے یہ چیزیں غصب کرنا چاہتے ہو؟ صفوان کو یہ گستاخانہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ وہ ابھی تک مشرک تھا اور مفتوحہ شہر کا باشندہ تھا۔ اصولی طور پر مفتوحہ علاقہ اور اس کی ہر چیز فاتحین کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کے مجاز ہوتے ہیں، مگر قربان جائیے اس فاتح اعظم کی وسعت ظرف پر کہ اس نے جواب دیا، لا بل عاریۃ مضمونہ، نہیں بلکہ مانگ کر لیں گے اور ضائع ہو جانے کی صورت میں تاوان دیں گے۔ صفوان نے کہا، اگر یہ بات ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے 100 زرہیں اور بہت سا اسلحہ فراہم کر دیا۔ علاوہ ازیں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل ابن حارث سے 3000 نیزے بھی عاریتاً لیے اور مجاہدین اسلام کو اچھی طرح مسلح کر دیا۔
تیاری مکمل ہو گئی تو 6 شوال 8 ہجری کو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 کے عظیم لشکر لے کر 12,000 کے عظیم لشکر کی قیادت کرتے ہوئے حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے اب تک اتنی بڑی تعداد کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ ان میں سے 10,000 تو وہی خوش نصیب تھے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے اور فتح مکہ میں شامل ہوئے تھے۔ 2,000 کے قریب مکہ کے نو مسلم یعنی نیو مسلم سے علاوہ ازیں جو لوگ ابھی تک مشرک تھے ان میں سے بھی 80 کے لگ بھگ افراد تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ ہو گئے۔ حنین کے قریب پہنچ کر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ساز و سامان اور پلان وغیرہ سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ اسلمی کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ کو کسی نے نہ پہچانا اور وہ ان میں گھل مل گئے۔ اس طرح انہوں نے تمام ضروری معلومات حاصل کر لی اور جب واپس آ کر بتایا کہ وہ لوگ تو عورتوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مویشی بھی ساتھ لائے ہیں تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تلک غنیمت المسلمین غدن انشاءاللہ تعالی، کل انشاءاللہ یہ تمام چیزیں مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی۔ دوسری طرف مالک ابن عوف نے بھی 3 آدمیوں کو معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا مگر وہ تینوں جلد ہی ہانپتے کانپتے واپس چلے آئے۔ ان کا جوڑ لرز رہا تھا اور دہشت کے مارے ان کا برا حال تھا۔ مالک نے ان سے پوچھا کیوں بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے گورے چٹے آدمیوں کو دیکھا جو سفید گھوڑوں پر سوار تھے، انہیں دیکھ کر خوف سے ہم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ہماری مانو تو اس جنگ سے باز آ جاؤ کیونکہ ہم زمین والوں سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن آسمانی مخلوق سے لڑنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ مالک کو غصہ آ گیا اور ان کو ڈانٹتے ہوئے بولا بکواس مت کرو، یہ کیا کہانیاں شروع کر دی ہیں تم لوگوں نے؟ یہ سب تمہاری بزدلی اور کم ہمتی کا شاخسانہ ہے۔ مالک کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر یہ خبر مشہور ہو گئی تو لشکر میں سراسیمگی پھیل جائے گی، اس لیے اس نے ان تینوں کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ جس دن لڑائی ہونی تھی اس سے پہلی رات مالک ابن عوف نے حوازن و ثقیف کے ماہر تیر اندازوں کو مناسب مقامات پر بٹھا دیا اور کہا کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو تم سب یک بارگی حملہ کر دینا اور تیروں کا می برسا دینا۔ صبح دم لڑائی کا آغاز ہوا۔ میدان کارزار کی طرف روانگی سے پہلے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو ضروری ہدایات دی، خود بھی بھرپور انداز میں تیار ہوئے۔ 2 زرہیں پہنی، سر پہ خود رکھا، ہاتھوں میں اسلحہ لیا اور اپنے خچر دلدل پر سوار ہو کر عزم جنگ گاہ ہوئے۔ حنین کی وادی میں فریقین کا تصادم ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو خاصی کامیابی ہوئی اور دشمن پسپا ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ وہ تو پہلے ہی اس لشکر کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہ تھے، اب دشمن کو مائل بفرار دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ ہمارے حریفوں میں مقابلے کی سکت ہی نہیں ہے۔ اس خوش فہمی کی بنا پر ان سے وہی غلطی سرزد ہوئی جو غزوہ احد میں ہوئی تھی، یعنی مال غنیمت کی طرف توجہ اور اس میں دلچسپی۔ اور عین اس وقت جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے، مالک ابن عوف کے مقرر کردہ تیر اندازوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ یہ حملہ اتنا شدید اور غیر متوقع تھا کہ اہل اسلام میں بھگدڑ مچ گئی، صفیں درم برم ہو گئیں اور 12,000 افراد پر مشتمل عظیم الشان لشکر تتر بتر ہو کر رہ گیا۔ تیر مسلسل برس رہے تھے اور تیر انداز کمین گاہوں میں چھپے ہوئے اور محفوظ تھے۔ جب دشمن نظر ہی نہ آ رہا ہو تو مقابلہ کس سے کیا جائے اور کیسے کیا جائے؟ مگر اس افراتفری اور ہنگامہ محشر میں بھی ایک ذات گرامی ایسی تھی جس کے پائے ثبات میں ایک لمحے کے لیے بھی لغزش نہیں آئی۔ اس ذات گرامی کا نام نامی اور اسم گرامی محمد تھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ وہ اپنے خچر پر سوار مسلسل آگے بڑھے جا رہے تھے اور پورے جوش و خروش سے اعلان فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔
میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس نے آپ کو یوں بے محابہ آگے بڑھتے دیکھا تو آپ کے خچر کی لگام پکڑ لی۔ حضرت ابو سفیان ابن حرث نے رکاب تھام لی اور دونوں مل کر خچر کو روکنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ تیروں کی برسات میں آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس نظر دوڑائی تو سوائے چند جان نثاروں کے کوئی بھی پاس نہ تھا۔ اس وقت لبوں پر انتہائی دلاویز دعائیں مچل اٹھی، اللہم لک الحمد وإلیک المشتقى وأنت المستعان كنت وتكون وأنت حي لا تموت تنام العيون وتنكدر النجوم وأنت حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا حي يا قيوم اللهم إني أنشدك ما وعدتني اللهم لا ينبغي لهم ان يظهروا علينا۔ الہی تو ہی سزاوار حمد ہے، تیرے ہی حضور شکایتیں پیش کی جاتی ہیں اور تجھی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، تو ایسا حی ہے کہ تیرے لیے کبھی فنا نہیں، آنکھیں سو جاتی ہیں اور تارے بنور ہو جاتے ہیں، تو ایسا حی اور قیوم ہے کہ تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اے حی اے قیوم، الہی میرے ساتھ فتح و نصرت کے جو وعدے تو نے کیے تھے میں ان کے پورا کیے جانے کا طلبگار ہوں۔ الہی دشمنوں کو کسی صورت میں بھی ہم پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ دعا کے بعد حضرت عباس سے فرمایا، کدھر چلے گئے سب؟ ذرا انہیں پکاریے تو صحیح۔ حضرت عباس کی آواز نہایت بلند تھی، انہوں نے پوری قوت سے پکارا، یا معشر الانصار، اے گروہ انصار، یا اصحاب السمرہ، اے کیکر سے مراد کیکر کا وہی درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر جانے دو عالم نے حدیبیہ میں موت پر بیعت لی تھی۔ اس کی تفصیل حدیبیہ کے مقام پر گزر چکی ہے۔ اے کیکر تلے بیعت کرنے والو، اس صدا نے جادو کا کام کیا اور یک لخت سب کو جیسے ہوش آ گیا، کہاں تو وہ بدنظمی اور فرار، اور کہاں اب یہ عالم کہ ہر شخص لبیک لبیک کہتے ہوئے اس آواز کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ بے قراری اور بےتابی کا یہ حال ہے کہ اگر اجتحام کی وجہ سے اونٹ یا گھوڑا آگے بڑھنے میں دقت محسوس کرتا ہے تو اس کا سوار چھلانگ لگا کر اتر پڑتا ہے اور پیدل ہی جانب عالم تک پہنچنے کے لیے دوڑ لگا دیتا ہے۔ اس طرح منتشر لشکر چند لمحوں میں پھر سے منظم ہو گیا اور جانب عالم کے حکم پر دوبارہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر جانب عالم نے فرمایا، الآن حمل وطیس، اب بھٹی گرم ہوئی ہے۔ تو اس وقت جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی ایک مٹھی بھر کر دشمنوں کی طرف پھینکی اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے تاریک ہو جائیں۔ اور پھر واقعی چہرے تاریک ہو گئے۔ اہل ایمان کے زہرہ گداز حملوں نے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے اور حوازن و ثقیف کے یہ سورما مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس حملے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک عورت بھی ماری گئی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقتولہ کو دیکھ کر پوچھا، اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ خالد ابن ولید نے۔ یا رسول اللہ، کسی نے بتایا۔ آپ کو از حد رنج ہوا اور فرمایا، اعلان کر دو کہ بچوں اور عورتوں پر ہرگز ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ، کیا شان رحمت ہے کہ عین میدان جنگ میں دشمن کی عورتوں اور بچوں پر ترس کھا رہے ہیں اور انہیں امان دے کر ایک طرح سے حیات نو عطا فرما رہے ہیں۔ سچ کہا جناب ابو طالب نے آپ کی تعریف میں، سمال الیتاما عصمت للارامل، یتیموں کے سرپرست، بیواؤں کے نگہبان۔ مسلمانوں کے اس حملے سے پانسا پلٹ گیا اور شکست فتح میں بدل گئی، اور فتح بھی ایسی کہ اس سے پہلے ایسی منفعت بخش فتح مسلمانوں کو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ 6000 آدمی گرفتار ہوئے
24,000 سے زائد بکریاں ہاتھ آئیں، علاوہ ازیں چاندی اور دیگر ساز و سامان بھی بھاری مقدار میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تعجب ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں پر تیروں کی برسات ہوتی رہی اور وقتی طور پر شکست سے بھی دوچار ہونا پڑا، مگر شہید صرف 4 اہل ایمان ہوئے، جبکہ دشمنوں کے 300 سے زیادہ آدمی مارے گئے۔ اس غزوے میں چند لمحات تو ایسے بھی آئے کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یکا و تنہا رہ گئے، وَبَقِيَ وَحْدَهُ، تاہم 10 جان نثار ایسے تھے جو بیشتر مشکل لمحات میں آپ کے ہم قدم اور ہم انا رہے۔ ان میں حضرت عباس، حضرت ابو سفیان ابن حرس، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت اسامہ سر فہرست ہے رضی اللہ تعالی عنہم وعن الصحابۃ اجمعین۔ یہ ابو سفیان ابن حرس ہیں، یہ ابو سفیان ابن حرب نہیں، یہ ہندا کے خامند نہیں، یہ معاویہ کے والد نہیں، یہ ابو سفیان وہی ہیں جو جانے دو عالم سے اس وقت ملے تھے جب آپ فتح مکہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، اور اس ملاقات کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ چونکہ مکہ میں قیام کے دوران انہوں نے جانے دو عالم کی شان میں نازیبہ باتیں کہی تھی، اس لیے جانے دو عالم کے دل میں ان کی طرف سے قدر ملال تھا، مگر اس جنگ میں انہوں نے ثابت قدمی اور استقامت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ آپ کا جی خوش ہو گیا۔ حضرت عباس نے آپ کو مسرور و شادمان دیکھ کر حضرت ابو سفیان کی سفارش کر دی، یا رسول اللہ، ابو سفیان کی غلطیاں معاف فرما دیجئے اور اس سے راضی ہو جائیے۔ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ، ابو سفیان نے میرے ساتھ جتنی بھی عداوتیں کی ہیں وہ سب معاف فرما دے اور اس سے راضی ہو جا۔ پھر حضرت ابو سفیان کی طرف متوجہ ہوئے فرمائے، یا اخی، اے میرے بھائی۔ یہ پیار بھرا خطاب سن کر حضرت ابو سفیان بے تابانہ لب کے اور آپ کا رقاب میں رکھا ہوا پاؤں چوم لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مال غنیمت کو جب اکٹھا کیا گیا تو اب اس کی تقسیم کی باری آئی۔ تو مال غنیمت کی تقسیم انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ آپ سے گزارش ہے یہ سلسلہ سیرت میں ہمارے کاروان میں شامل ہو جائیے، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔